नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमह लौ युआख़िज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइद लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। लायक़ तकरीम सामीन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक हैं और वही क़ादिर मुतलक़ है। उसका एहसान अज़ीम है जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कुरान मजीद को दस्तूर और आइन बना के नाजिल किया और फिर इस दस्तूर के एक एक आर्टिकल की वजाहत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जिम्मेदारी देकर हमारे लिए हादी व मुर्शिद बना के मबऊस किया। उस हस्ती ने अपनी जिंदगी के लैलो नहार को इस उम्मत की तरबियत के लिए वक्फ किया। वो उसूल और ज़ाब्ते जिससे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम की तरबियत हुई और फिर वो पूरी दुनिया के लिए मेयार ठहरे। उन उसूलों में से एक उसूल ये भी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, सिखाया और फिर करके भी दिखाया। वो उसूल हिल्म व बुर्दबारी का उसूल है। हिल्म से मुराद संजीदगी और मतानत हुआ करती है। हिल्म से मुराद किसी भी काम में उजलत न करना,
بلکہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ حلم کہلاتا ہے۔ ابن فارس کہا کرتے تھے کہ اگر میں حلم کی بات کو 2 لفظوں میں بند کروں تو معنی یہ نکلے گا خلاف الطیش۔ جو شخص اپنے آپ کو طیش کی وادی میں لے جانے سے روک لیتا ہے، اس نے حلم و بردباری کو اختیار کر لیا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے ضبط النفس والطبع عند ہیجان الغضب۔ جب انسان کے دل و دماغ میں غیظ و غضب کی طاقتور لہر چلتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ حلم و بردباری کہلاتا ہے۔ جاہز کہا کرتے تھے ترک الانتقام عند شدت الغضب مع القدرة على ذلك۔ انسان کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن انتقام کو ختم کر دے اور انتقام کی سوچ نہ پیدا کرے، قدرت کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، تو اس کو حلم و بردباری کہا جاتا ہے۔ جرجانی کہا کرتے تھے هو الطمأنينة عند ثورة الغضب أو تأخير المكافأة الظالم أي مجازاته بظلمه۔ حلم و بردباری یہ ہے کہ ایسا ماحول جہاں غیظ و غضب کا ماحول ہے، وہاں اطمینان اور طمانینت اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا، یا کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ دینے میں تاخیر کر دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس کے ظلم کا بدلہ اسے دیا جائے، یہ حلم بردباری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے تو ایک ایک آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو وہ سنائی بھی اور سکھائی بھی۔ ارشاد ربانی ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ عادات جب انسان کی بگڑتی ہیں، اس بگاڑ کی وجہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت و جلالت کتنی ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم زیادہ قسمیں کھانے والے اس کمینے کی بات کو نہ مانو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ میں نے ڈرتے ہوئے بھی کبھی سچی قسم نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کچھ چیز شامل نہ ہو جائے۔ سلف صالحین اس بات میں اس لیے بہت احتیاط برتا کرتے تھے، بلکہ ان کا امتیاز یہ تھا، ان کی عام بات بھی اس قدر سالڈ ہوتی، اس قدر ان کی طبیعتیں ریلائبل تھیں کہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔
اللہ ذو الجلال اگر چاہتے تو اس پر بھی مواخذہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اس کا مواخذہ نہیں کیا۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ ذو الجلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ میرے محبوب تیرا رب بڑی ہی مغفرت والا ہے اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ لوگ جو کوتاہیاں کرتے ہیں اگر اللہ اس پہ مواخذہ کرنے لگ جاتا تو بڑی جلدی عذاب کے یہ لوگ مستحق بن جاتے، لیکن اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے ایک موعد رکھا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ اپنی رحمت نازل کر دیں گے۔ لیکن اگر موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے تو جو اللہ نے موعد اور وعدہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کو میں بدلہ دوں گا، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں تو ان کو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال سے شعور لا شعور میں کیے ہوئے اعمال کی توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو میں نے گناہ نہیں سمجھا اور مجھ سے سرزد ہو گئے، تو میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے راہ راست نصیب فرما۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الحلیم، اگر اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے کہ الحلیم بردبار کون ہے، والذی یشاہد معصیۃ العصاة ویرى مخالفۃ الامر، یہ وہ ہستی ہے جو گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھتی بھی ہے، مشاہدہ بھی کرتی ہے، اس کے احکامات اور اوامر کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں، لا یعتریہ غیظ، لیکن وہ غصے میں نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ہستی فوراً ان کو دردناک عذاب دیتی ہے، بلکہ مہلت دے دیتی۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے سے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے ظلم و زیادتی کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا تو کوئی انسان روئے زمین پہ نظر ہی نہ آتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے کہ بہت سارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی مہلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، صحیح بخاری کی روایت ہے 7378، اللہ سے بڑھ کے کون ہے جس کی صبر کے بارے میں دلیل دی جا سکے؟ اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق ہی اپنے خالق کو گالیاں دیتی ہے، کس طرح کہتی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ عز و جلال پھر بھی مہلت دیتے ہیں، بردباری دکھاتے ہیں اور انہیں رزق دیے جا رہے ہیں، ان کا رزق منقطع نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذو الجلال سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟
کسی نے حلم و بردباری سمجھنی ہے تو مالک الملک کے اس پہلو سے سمجھے۔ کافر ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے رزق منقطع نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے نہیں، اور وہ الفاظ جو ایک عقل مند اپنی زبان پہ لانے سے قاصر ہوتا ہے، ان الفاظ کو سننے کے باوجود بھی اللہ انہیں اپنی عطاؤں سے محروم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة۔ اللہ کی رسول ایک سوال کرنے آیا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے گناہوں میں سے کوئی گناہ نہ چھوٹا چھوڑا ہو، نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا ہے؟ فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا اس کی بھی توبہ ہوگی؟ قَالَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ، یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول میرے سوال کے جواب میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن۔ جاؤ نیکیاں کرتے رہنا اور آئندہ سے برائیاں نہ کرنا، اللہ تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے دے۔ قال وغدراتی وفجراتی، اللہ کے رسول میرے فسق و فجور بھی معاف ہو جائیں گے، میرے غدر بھی معاف ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وغدراتك وفجراتك۔ قال الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى۔ اس خوشی سے وہ بوڑھا انسان جو کتنا بڑا غم سر پہ لے کے آیا تھا، اور اللہ کے رسول کے 3 جملوں نے اس بوجھ کو ختم کر دیا کہ اگر تم سچی توبہ کر لو اور نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور برائیوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ ذوالجلال تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تیرے فسق و فجور کیا، تیرے غدر اور دھوکے کیا، سب اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے۔ اور وہ شخص یہ کہتا کہتا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے کہتے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھنے والے صحابہ اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے زین العلم حلم اہلی، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت علم دیکھنا ہے وہ اس شخص کے پاس ہوگا جس کے پاس علم کے ساتھ حلم بھی ہوگا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے اطلبوا العلم وزینوه بالوقار والحلم، علم ضرور سیکھو لیکن علم کی روشنیاں اس وقت بکھرتی ہیں جب علم کے ساتھ انسان کو وقار مل جائے، سنجیدگی اور متانت آ جائے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، اس کے اندر مزہ بن آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اشج بن عبد القیس سے کہا تھا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، بقیہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جب کیا تو برداشت نہ کر سکے، دوڑ پڑے کیسے ملاقات ہو۔ اشعث اپنی سواری سے اترے، سواری کو باندھا، اپنے لباس کو درست کیا، وقار اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے آئے اور آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے اشعث تمہارے اندر اللہ نے 2 خصلتیں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کون سی خصلتیں؟ قال الحلم والاناہ، ایک بردباری ہے اور دوسرا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ پہلے سے تھی کہ اب پیدا ہوئی؟ کہا اللہ نے دی تو تھی لیکن اسلام لانے کے بعد ان میں روشنی آ گئی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، الکمال عزیز والکامل قلیل الوجود وأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا، ودليل كمال صورة البدن حسن الصمت واستعمال الأدب۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، کمال تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یا کمال اللہ نے عطا کیا تو انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا، ظاہری کمال بھی اور باطنی کمال بھی۔ لیکن اگر انبیاء کے بعد کوئی کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمال کے کچھ پہلو لے سکتا ہے، اور ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اچھا اخلاق آ جائے اور اس کے پاس ادب و آداب کی نعمت آ جائے، اللہ ذوالجلال اسے ظاہری کمال عطا کر دیتے ہیں۔ وَدَلِيلُ كَمَالِ صُورَةِ الْبَاطِنِ حُسْنُ الطَّبَائِعِ وَالْأَخْلَاقِ، اور جس نے باطنی کمال حاصل کرنا ہے اسے چند طبائع کو اختیار کرنا ہوگا۔ العفہ، پاک دامنی کو اپنا شعار بنائے، والنزاہہ، ہر قسم کی برائی اور چھوٹی بڑی بات سے اپنے آپ کو الگ رکھے، وابتداء المعروف، ہر وقت نیکی کی ابتدا کرنے کو اپنی عادت بنائے، والحلم عن الجاہل، اور جاہل اگر جہالت بھی برتے تو اسے برداشت کرے۔ یہ وہ شخص ہے جو باطنی طور پہ بھی اپنے اندر کمال پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر اور بھلائی یہ نہیں تمہارے پاس مال بہت ہے، تمہاری اولاد کی تعداد زیادہ ہے، ولکن الخیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک، اصل خیر اور بھلائی یہ ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہو اور علم کے ساتھ تمہارے پاس بہت بڑا حلم اور بردباری بھی ہو۔ وَأَلَّا تُبَاهِ النَّاسَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، زندگی میں کبھی اپنی پارسائی پہ لوگوں پہ فخر نہ کرنا۔ وَإِذَا أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ وَإِذَا أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهِ، بلکہ جب کوئی اچھائی کر بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرنا جس کی توفیق سے یہ ہو سکے، برائی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لینا، وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اذا خاطبهم الجاہلون، عباد الرحمن کی نشانی ہے، زمین پہ بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے پالا پڑتا ہے تو پھر وہ بحث اور لڑائی کی طرف نہیں جاتے، سلام کہتے ہیں۔ سلام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: سلام تحیہ، سلام دعا، سلام متارکہ۔ سلام تحیہ سے مراد یہ ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو سلام کہے، اس سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ کوئی السلام علیکم کہتا ہے، اس سے اچھا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا تو اسی کو لوٹا دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ ایک سلام دعا ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ وہ سلام جو ہم التحیات للہ والصلوات والسلام کہتے ہیں، والسلام علی النبی بھی کہتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اسی طرح قبرستان میں جاتے ہوئے السلام علیکم یہ کہتے ہوئے ہم بقیہ دعا پڑھتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ یہ سلام دعا ہے، دعا کرتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ سلام کی تیسری قسم یہ ہے سلام متارکہ، جھگڑے کی بات آ جائے۔ عباد الرحمن کا شیوہ یہ ہے، سلام کرتے ہیں اپنی جان چھڑاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں گھسیڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی حلماء ان جہل علیہم لم یجہلوا۔ عباد الرحمن حلماء ہوتے ہیں، حلم بردباری والے ہوتے ہیں، کوئی جہالت برتتا ہے ان پر تو یہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ احنف بن قیس کہا کرتے تھے لست بحلیم ولکننی اتحلم، میں حلم بردباری والا ہوں تو نہیں، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرے اندر حلم بردباری آ جائے، میں تکلف سے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی مجھے نعمت نظر کوئی نہیں آتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، ٹھہراؤ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ التؤدہ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر چیز میں ٹھہراؤ اور بردباری کو اختیار کرو، الا فی عمل الآخرہ، رہا جو آخرت کا عمل ہے تو اس میں جلدی کیا کرو تاکہ وہ خیر کا کام ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے یا اس سے پہلے اجل نہ آ جائے اور اس خیر کو کرنے کی جو تمنا ہے وہ پوری نہ ہو سکے۔ التؤدہ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، آخرت کا عمل لیٹ نہ کرو، اس میں ٹھہراؤ نہیں، جلدی کرو تاکہ وہ نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے حامل القرآن کے اوصاف میں لکھتے ہیں کہ اگر حامل قرآن دیکھنا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہیں۔ ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حلیما سکینہ۔ حامل قرآن وہ ہوتا ہے جو اپنی کمی کوتاہی پہ روتا نظر آتا ہے۔ محزونا، امت کے حالات اللہ سے دوری کی وجہ سے جو بن گئے
ان پہ وہ غمگین ہوتا ہے بلکہ اپنے اوپر بھی غم کھاتا ہے، مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے۔ ان یکون حکیما، حکمت و دانائی اور بصیرت سے لبریز ہوتا ہے۔ حلیما سکینا، بردبار ہوتا ہے، سنجیدگی اور متانت کو اپنا شعار بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکینن، اس کے اپنے اندر بھی سکون ہوتا ہے، وہ لوگوں کی افراتفری کو بھی دور کر کے سکون مہیا کرنے والا ہوتا ہے۔ ولا ينبغي لحامل القرآن ان يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا۔ حامل قرآن کو ان 5 صفات کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جافیاً، اس قدر اکھڑے مزاج والا، ولا غافلاً، اور اللہ کی عبادت میں غفلت کرنے والا، ولا صخاباً ولا صیاحاً، نہ ہی وہ چیختا چلاتا ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کے ساتھ بے ادبی کی باتیں کرتا ہے، ولا حدیدہ، اور نہ ہی وہ پتھر مزاج اور لوہا بنتا ہے کہ اس کو پگھلانا ہی مشکل ہو جائے۔ عمرو بن ادہم بیان کرتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا ای الرجال اشجع، کون ہے دنیا میں سب سے بڑا بہادر اور شجاع، انہوں نے جواب دیا من رد جہلہ بحلمہ، من رد جہلہ بحلمہ، جس نے جہالت کو حلم و بردباری سے رد کیا۔ قال فأی الرجال اسخی، دنیا میں سب سے بڑا سخی اور جواد کون ہے؟ قال من بذل دنیاہ لصالح دینی، جس نے آخرت کے لیے اپنی دنیا کی پونجی برباد کر دی، خرچ کر دی، لوگوں کی نظر میں تو برباد ہوئی لیکن آخرت کا سودا کر کے وہ سب سے بڑا سخی بن گیا۔ برداشت کرنا اور حلم اور بردباری اختیار کرنا، اس سے تو انسان سرداری کے وہ اصول اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نحن معشر قریش نعد الحلم والجود السؤدد ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة۔ قریش کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ و ارفع تھا، ان کے کچھ زندگی کے مقاصد ترتیب شدہ تھے، جس خاندان میں اللہ کے رسول آئے ہوں اس سے بڑھ کے کون سا خاندان ہوگا؟ وہ کہا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے سردار وہ ہے جس کے اندر حلم و بردباری ہے، جس کا ہاتھ سخاوت کی وجہ سے دائیں بائیں خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ وَنَعُدُّ الْعَفَافَ وَإِصْلَاحَ الْمَالِ الْمَرُوءَةِ، اور ہم سمجھتے تھے کسی کی زندگی کی مروت کی پیمائش کرنی ہے تو اس وقت ممکن ہوگی جب اس کے اندر عفاف ہوگا، پاک دامنی ہوگی، اور وہ مال کو ضائع نہیں کرتا ہوگا بلکہ مال سے لوگوں کو بھی فوائد دیتا ہوگا، اور سب سے زیادہ دین کی سربلندی کا باعث اس مال کو بناتا ہوگا۔ عرابہ بن اوس، جب ان سے کہا گیا بِمَ سُدْتَ قَوْمَكَ یا عرابہ، عرابہ تم بندے تو عام سے ہو، کیسے تم قوم کے سردار بن گئے؟ عرابہ نے جواب دیا تھا كنت احلم عن جاہلہم، میرے خاندان والے میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم بردباری سے پیش آتا ہوں۔ وَأُعْطِي سَائِلَهُمْ، اور اگر کوئی سوالی آ جائے میں نے کبھی واپس نہیں کیا۔ وَأَسْعَى فِي حَوَائِجِهِمْ، اور وہ لوگ تو جہالت برتتے ہیں، میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ ابو عمرو بن العلاء رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، كان اہل الجاہلیہ لا يسودون الا من كانت فيه 6 خصال، جاہلیت کے اندر بھی یہ قانون تھا جس کے اندر 6 خصلتیں ہوں اسے سردار بنایا جائے۔
السخا جو سخی ہو، والنجد جس کے پاس فکری طاقت جسمانی طاقت ہو، والصبر اور اسے برداشت کرنا آتا ہو، والحلم اور اس کے اندر بردباری ہو، والبیان اور وہ قوم کے مقاصد کو دنیا تک اور ان کی ضروریات کی وضاحت کر سکتا ہو، والحسب اچھے خاندان والا ہو۔ اسلام نے آ کر ایک ساتویں چیز کا اضافہ کیا، العفاف، جس شخص کے اندر پاک دامنی آ جائے گی وہ حرام مال سے بھی پرہیز کرتا ہے اور حرام کاموں سے بھی پرہیز کرتا ہے، اپنی عزت، اپنے ایمان اور اپنی شخصیت کو داغدار کرنے سے بچاتا ہے۔ یہی شخص ہے جس کو سردار بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ان لی قرابہ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، میں احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی ہی کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، وہ میرے ساتھ جہالت ہی برتے ہیں اور میں حلم و بردباری کو ہی روا رکھتا ہوں۔ قَالَ لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلْ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ میرے صحابی اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا تو تم نے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ اور سنو، جب تک یہ کام کرتے رہو گے خوش ہو جاؤ، خوشخبری تیرے لیے یہ ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کی شان ہی یہ تھی کہ وہ حلم و بردباری پہ کبھی سودا نہیں کیا کرتے۔ عبد الملک بن مروان، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب لوگ آئے اور وہ بھی ساتھ تھے اور لوگوں کا خیال یہ تھا تلواروں کو زہر لگا کے آئے کہ آج بھی ایسی ویسی بات کرنی ہے، اگر کوئی جملہ معاویہ رضی اللہ عنہ بول دے تو وہاں ہی کام تمام کر دیا جائے، اور آ کے جو کچھ کہنے والے نے کہا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور صرف دو ہی جملے بولے جس نے یہ فیصلہ کر دیا، یا قمر الاقمار و یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج اور چاندوں کے چاند، صرف اس بات کا جواب تو دے دو، نہ میں فرعون سے برا ہوں نہ تم موسیٰ سے اچھے ہو۔ اللہ نے فرعون کی طرح بھی موسیٰ کو بھیجا تھا تو یہ کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، جب فرعون سے جا کے بات کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، یہ وہ حکمت تھی، یہ وہ حلم تھا، یہ بردباری تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی۔ پھر پوری زندگی کسی نے جرت نہیں کی کہ 19 سال اور 20 سال کے لگ بھگ ان کی خلافت رہی کہ کوئی سوچتا بھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہوں، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ، اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور ہدایت دینے والا بھی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک شخص نے ان کو گالی دی،
سب رجل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس گالی سنتے ہیں. فقال یا عکرمہ هل للرجل حاجہ فتقضیها. اپنے شاگرد اکرمہ کو فوراً بلایا اور بلا کے کہتے ہیں اکرمہ جلدی سے اس بھائی سے پوچھو اس کی کوئی ضرورت ہے جو میں پوری کر سکتا ہوں. فنكس الرجل رأسه واستحيا مما رأى من حلمه عليه. گالی دینے والے نے جب یہ جواب سنا کہ یہ تو شاگرد کو میری خدمت کا حکم دے رہے ہیں، اس نے سر جھکایا واستحیا اور شرما گیا کہ میں نے کیا کیا. اور اس کے جواب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی یہ تھا. ان رجلا اتى النبي يتقاضاه فاغلوا فهم به اصحابه فقال دعوا ان لصاحب الحق مقالا. اللہ کے رسول قرض لیتے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا، قرض دینے والے نے تقاضا ہی نہیں کیا بلکہ برے الفاظ بولے، آپ خاموش رہے. صحابہ کچھ کہنا اور کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے فرمایا دعو اس کو چھوڑ دو. ان لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہوتا ہے وہ بول سکتا ہے، کوئی بات نہیں اگر اس نے کچھ کہہ دیا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو گالی دینے والے نے ایک گالی دی وہ بولنا چاہتے تھے، کہا اگر تم نے بولا میں 100 گالیاں دوں گا. مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی دو گے. لم اقل لک واحدہ، میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت بھی تو یہی تھی جس سے صحابہ نے سیکھا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ انی